اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول اور بیکار پیدا کیا؟ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام محمد بن اشرف ہے اور PWD اسلام آباد میں میری رہائش ہے۔ میں جماعت اسلامی کا رکن ہوں۔ بنیادی طور پر میں ایجوکیشنل سائیکولوجسٹ ہوں۔ ایجوکیشنل سائیکولوجی میرا میدان ہے اور قرآن مجید کے ساتھ یوتھ کو، نوجوانوں کو، یوتھ کی ذہنی سطح اور استطاعت اور آج کے تناظر اور پیراڈائم کے مطابق نوجوانوں کو قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق جوڑنا، یہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس میدان میں اللہ تعالیٰ میرے سے کوئی کام لے لے، اور اسی کے لیے میں پچھلے 20 سال سے کاوشیں کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ میں اپنے آپ کو نہ تو کوئی مدرس سمجھتا ہوں، نہ کوئی موٹیویشنل سپیکر ہوں، نہ کوئی ٹرینر ہوں۔ کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، بس میں ان کو کوشش کرتا ہوں کہ اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے کنوے کر دوں، ان کو آگے پہنچا دوں، ان کا ابلاغ کر دوں۔ تو مجھے اس مجلس میں یہ کہا گیا تھا کہ زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں۔ میں چونکہ زیادہ تر یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، مختلف یونیورسٹیز میں مختلف فورم بنے ہوتے ہیں، وہ مجھے بلاتے ہیں اور مختلف موضوعات پر اللہ کی توفیق سے کچھ بات رکھتا ہوں۔ تو میرا زیادہ تر جو انداز ہے کہ وہ ہے آڈیو ویژول ٹولز کا میں استعمال کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ کنونشنل درس قرآن جو ہمارا روایتی ہوتا ہے اس میں بہت برکت ہے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز اور اسلوب میں بڑی روحانیت رکھی ہوئی ہے، لیکن میں چونکہ یوتھ میں میرا نوجوانوں میں زیادہ کام ہے تو میں نوجوانوں کی ذہنی سطح اور استطاعت کے مطابق میں پریزنٹیشن سٹائل میں زیادہ تر میرے دروس ہیں۔ تو آج کے ہمارا یہ جو موضوع ہے اس میں ہم اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا ون لائنر یا اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تلاش کریں گے۔ آج ہم سب جو ہیں وہ پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم کھوئے ہوئے تو نہیں ہیں۔ اگر ہم کھوئے ہوئے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ اس گفتگو اور مجلس کی برکت سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اذان یہاں پر کتنے بجے ہو جاتی؟ 7:30 تک مجھے ختم کرنا ہے۔ 7:30 چلیں 8:40 تک انشاءاللہ ہم گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ آج ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ تلاش کریں گے، اور آپ میں سے، ہم میں سے بہت سارے لوگ شاید پہلے سے اپنے آپ کو تلاش کر چکے ہوں گے، تو ان کو مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوں گے، وہ ان کو مزید تقویت ملے گی۔ ان کو یہ لگے گا کہ وہ جو بکھری بکھری سی چیزیں میرے دماغ میں تھیں، آج ان کو ایک خیالات کو ترتیب مل گئی ہے۔ تو جو آپ میں سے اپنے آپ کو پہلے سے تلاش کر چکے ہیں اور پا چکے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ گھر جا کر اپنے اہل خانہ کو اپنا آپ ڈھونڈنے کی میں معاونت کریں، فیسیلیٹیٹ کریں، سہولت کار بنیں۔ اپنے ورک پلیس میں، اپنے خاندان میں اور اپنے گھر میں لوگوں کو سہولت فراہم کریں کہ وہ بھی اپنے آپ کو پا جائیں اور اپنے آپ کو تلاش کریں۔ یہ میرا آنا اور آپ کا آنا محض ایک
ہفتہ وار درس قرآن تو یہ چل رہا ہے، اور اللہ کے ذکر اور اس کی کتاب کی تعلیم ہم یہاں پر حاصل کرتے ہیں، جس کا بہت درجہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں آپ سے فائدے والا علم مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعِلْمِ لَا يَنْفَعُ، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ پاتا ہوں ایسے علم سے جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، جس علم کا فائدہ نہیں ہو رہا اور ہمارے عمل میں نکھار نہیں آ رہا، یا جس علم کو ہم آگے کنوے نہیں کر رہے، ابلاغ نہیں کر رہے، وہ علم جو ہے اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی۔ یاد رکھیے خیر کی بات کا ایک حق یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اس کا ابلاغ کرے، اس کو آگے پہنچائے، اس کو کنوے ضرور کرے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک سکرین ڈسپلے ہو رہی ہے جس میں دو شکلیں ہیں، یہ سورہ ملک کی ایک آیت ہے، أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ، کیا وہ شخص ہدایت پر ہے جو منہ لٹکا کے چل رہا ہے، ام من يمشي سويا على صراط مستقیم، یا وہ شخص ہدایت پر ہے جو اپنی منزل کو دیکھ کر چل رہا ہے، اپنے راستے کو، اپنے سیدھے راستے کو دیکھ کر چل رہا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک سوال ہمارے سامنے پلیس کیا ہے، ہم نے سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ ہم اپنی دماغ کی گراریوں کو تھوڑا سا گھمائیں، اور اس سوال پر آج کی ہم اس نشست میں غور کرتے ہیں۔ سوال دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، اللہ نے سورہ ملک میں یہ سوال کیا ہے، تم بتاؤ وہ شخص ہدایت پر ہے جو منہ لٹکا کر چل رہا ہے، یا وہ شخص ہدایت پر ہے جو اپنے راستے کو دیکھ کر اپنے راستے کا تعین کر کے چل رہا ہے؟ تو اس سوال کا جواب آگے ہم اگلی سلائیڈز میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ایک دفعہ میں جنگل میں جا رہا تھا، وہاں پر میں نے ایک زمین پر سوکھا ہوا پتا گرا دیکھا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یار یہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، اس کو تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا آپ میرے جو خیال دل میں پیدا ہوا آپ اس سے متفق ہیں؟ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ فضول ہے، اضافی ہے، بیکار ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ میرے اس خیال سے متفق ہیں؟ کیوں؟ نہیں، خیال یہ درست ہے یا غلط؟ درست ہے۔ درست والے ہاتھ کھڑا کریں گے۔ آپ کے خیال میں یہ پتا نہیں ہونا چاہیے تھا، درست ہے؟ یہ پتا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور کون کہتا ہے کہ میرا ہم نوا کون ہے جی آپ میں سے؟ آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پتا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ اللہ اس کو بنا کے بھول گیا، فضول ہے یار، اضافی، بیکار، ایویں پیدا کر دیا اللہ نے۔ تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں آپ سے متفق ہوں۔ خیال غلط ہے؟ ابھی تو 2-3 ہم نوا میرے تھے یہاں پر، اب سارے بیٹھ گئے، پارٹیاں ساری بیٹھ گئی، کدھر گئے میرے ساتھی؟ یہ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ فضول ہے، بیکار ہے، اضافی ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کون آپ میں سے متفق؟ کوئی بھی نہیں؟ یار میں مہمان ہوں آپ کا، کوئی مروت بھی چیز ہوتی ہے۔ چلیں، یہ سارے پتے بھائی بڑے کام کے، مان لیا، آپ کی بات مان لی، لیکن یہ جو ایک پتا ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ والا۔ یہ جنگل میں جتنے سوکھے پتے ہیں یہ سارے ٹھیک ہیں، آپ کی بات مان لیتے، لیکن میرے دماغ میں ایک کیڑا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک پتا کیوں اللہ نے پیدا کر دیا۔ کیا آپ میرے سے متفق ہیں؟ دلیل یہی ہے کہ بھائی اتنے پتے ٹھیک ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بس یہ بتائیے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سارے پتے جو ہیں یہ اللہ نے اپنے ارادے سے پیدا کیے؟ اللہ کے علم میں ہیں یہ سارے پتے، اور یہ بیکار اور اضافی نہیں ہے؟ دیکھ لیجئے اچھی طرح سے،
چلے آگے چلتے. اچھا ایک دن بارش ہو رہی تھی تو میں بارش کے قطروں کو دیکھ رہا تھا. یہ سارے قطرے جو ہیں یقیناً بہت اچھے ہیں، زمین کو سیراب کرتے ہیں، موسم کو خوشگوار کرتے ہیں، کھیتیوں کو جو ہے وہ جلا بخشتے ہیں. لیکن یہ والا جو قطرہ ہے اگر یہ ایک نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. کیا آپ مجھ سے متفق ہیں؟ ایک قطرہ، صرف ایک، میں سب کی تو بات ہی نہیں کر رہا، ایک قطرہ. جی بتائیے، ہونا چاہیے تھا. ایک ایک بارش کا قطرہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ارادے سے پیدا کیا، فضول نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، اضافی نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے رابطے میں ہے. ایک ایک بارش کا قطرہ، جو بارش آج سے 200 سال پہلے ہوئی تھی اس میں کتنے قطرے تھے اللہ کو پتہ، اور وہ قطرے اب کہاں ہیں اللہ کو پتہ. ان قطروں نے کیا کیا اللہ کو پتہ، وہ ہوا کہاں سے چلی اور ویپرز کہاں سے بنے اللہ کو پتہ. یہ سب اللہ کو پتہ. سب بتائیے نا، بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ سب پتہ ہے اللہ کو. ساری مخلوقات اللہ کی نگاہ میں ہیں. صرف انسان ہی نہیں جو دنیا سے چلے گئے. آج سے 2000 سال پہلے گندم کے جتنے دانے پیدا ہوئے تھے اور ان میں سے جو بھوسا اترا تھا وہ اللہ کو پتہ. ان کو کس نے کھایا اللہ کو پتہ. انہوں نے کہاں پر فضلہ کیا اللہ کو پتہ. کس نے کہاں سے پانی پیا، وہ کس کنویں سے نکلا تھا اور اس نے کہاں پیشاب کیا اور وہ کہاں پر بہہ گیا، اللہ کو سارا پتہ. آگے بڑھتے ہیں. چلو وہ تو تھے پتے اور وہ تھے پانی کے قطرے. میں ایک دن گھر میں کھانا کھا رہا تھا تو مجھے مکھی بڑی تنگ کر رہی تھی. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ کے گھر کی مکھیاں بڑی اچھی ہوں گی، وہ بڑی بابرکت ہوں گی، لیکن میرے گھر میں جو مکھیاں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ کیوں؟ مجھے تنگ کرتی ہیں. اللہ نے، یہ کس نے کہا؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کہیے میرا ایمان ہے. اس وقت ہم دلائل میں نہیں جا رہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ میں ملحدین اور ایتھسٹ میں بھی کام کرتا ہوں، لبرلز میں بھی کام کرتا ہوں، فیمنسٹ میں بھی کام کرتا ہوں. اس کے اپنے دلائل ہیں. ایک لبرل نوجوان کو آپ نے یہ کیسے سمجھانا ہے کہ اللہ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی. اس وقت آپ یہ کہیے کہ میرا یہ ایمان، بس میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی. ابھی میں آپ کے مد مقابل ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک میرا ہائپوتھسس ہے، ایک آپ کا. آپ ایمان کی طاقت سے جواب دے رہے ہیں اور میرے دماغ میں کوئی کیڑا ہے، میرے دماغ میں کوئی شک ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں ایمان جیتتا ہے یا شک جیتتا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. ساری مکھیوں کی بات نہیں کرتے، صرف میرے بیڈ روم میں جو 10 مکھیاں ہیں، کیا آپ متفق ہیں کہ دنیا کی اربوں مکھیاں ہونی چاہیے تھی لیکن میرے بیڈ روم کی 10 مکھیاں نہیں ہونی چاہیے تھی؟ متفق ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. سکوپ جو ہے وہ ڈسکشن کا واضح ہوتا جا رہا ہے، کینوس جو ہے وہ واضح ہوتا جا رہا ہے. اچھا چلے ایک مکھی پر آ جاتے ہیں. یہ ایک مکھی جو میرے بیڈ روم میں میرے ناک اور کھانے پر بیٹھتی ہے، کیا اس کی تخلیق کا بھی کوئی مقصد ہے؟ کیا اس کو اللہ نے ارادتاً پیدا کیا؟ کیا یہ اللہ سے رابطے میں ہے؟ کیا یہ اللہ کے احکام وصول کرتی ہے؟ کیا اس میں جان اللہ نے ڈالی ہے؟ کیا اللہ ہی اس کی جان نکالے گا؟ اس کا رزق اللہ دے رہا ہے. اس کا رزق کہاں ہے اللہ اس کو بتاتا ہے. آپ کا یہ ایمان ہے. اور اس مکھی کے اوپر یہ جو بال ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاقی کا شاہکار ہے. آپ کو یہ پتہ؟ آپ کا یہ ایمان ہے. پوری دنیا کی سائنس بھی مل کر اور ٹیکنالوجی مل کر ایک ایسا پر، ایک ایسا بال یا ایک ایسا پاؤں اور ایک ایسی مکھی جس میں حیات ہے، جو ڈیسیژنز لیتی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جہاں بھی پہنچ جائے یہ مکھی اپنے ڈیسیژنز خود لیتی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. اس میں حیات ہے، اللہ نے اس میں زندگی پھونکی ہے. تو یہ مکھی جو ہے یہ اضافی، فضول اور بیکار نہیں ہے کہ ہے؟ نہیں ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ سارے بندے جو ہیں
یہ اللہ کے بندے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ریڈ شرٹ والا نہیں ہونا چاہیے تھا یار. مجھے بھی پتہ نہیں کیوں اس سے چیڑا. مجھے لگتا ہے کہ یہ اضافی، فضول اور بیکار ہے. آپ متفق ہیں؟ اچھا، اس وقت دنیا کی آبادی کتنی؟ 7 ارب 68 کروڑ اور کچھ لاکھ اور کچھ ہزار، اور ہر سیکنڈ میں پتہ ہے کتنے بچے آ جا رہے ہیں؟ ہر سیکنڈ میں بچے آ رہے ہیں. اور آج بھی کئی اللہ کے خلیفے اور کئی اشرف المخلوقات اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. تو وہ ایویں ہی آ رہے ہیں. وہ انسانوں کے سمندر میں ایک بندے کا اضافہ ہے. یہ جو ہمارے ساتھ 1.5 ارب چینی ہے، یہ اللہ نے کیوں پیدا کیے ہیں؟ ساڑنے کے لیے. بتائیں. اللہ ایویں بندے بھیجی جا رہا ہے. چین ہے، رشینز ہیں، کیمونسٹ ہیں، پورا یورپ ہے، کافر ہیں، سکھ ہیں، ہمارے ساتھ ہندو لالے ہیں. مسلمان صرف 1 ارب 87 کروڑ ہیں. تو یہ اتنے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجی جا رہا ہے. اللہ نے مودی کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے جو بائیڈن کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ مودی کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ نوجوان یہ سوال کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہیں اللہ کے نائب ہیں. مودی بھی اللہ کا کیا ہے؟ نائب اور خلیفہ ہے. مودی اشرف المخلوقات ہے اگر وہ اسلام لے آئے تو. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو کفر کی راہ اور سلامتی اور بندگی کی اور اطاعت کی اور اسلام کی راہ دونوں دکھا دی. اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کس راہ کو اختیار کرتے ہو. ہمارا تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. اگر ہم چاہتے تو ہر ایک جان کو زبردستی ہدایت دے دیتے، لیکن پھر حساب کاہے کا ہوتا؟ یہ تم نے خود راستہ اختیار کیا ہے، تبھی تو تمہارا امتحان ہے اور تم ہمارے دربار میں کھڑے ہو کر جواب دو گے. ہم نے زبردستی تمہارے اوپر نہ ہدایت تھوپی ہے اور نہ کفر و شرک اور نفاق تھوپا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہاں، ضمیر تمہارے اندر رکھ دیا ہے، خیر اور شر کی پہچان اور تمیز رکھ دیا. یہ ہر وقت کہتا رہتا ہے بندے دا پتر بن جا، یہ غلط ہے جو تو کر رہا ہے، یہ تو نے ٹھیک نہیں کیا، اور تم اپنے ضمیر کو سلا دیتے. لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے والدین، اس کا ماحول اور اس کے اپنی چوائسز، اس کی اپنی ترجیحات اور اس کے اپنے ڈیسیژنز جو ہیں وہ کیا یا اس کو باعمل مسلمان بنا دیتے ہیں، یا اس کو بے عمل مسلمان بنا دیتے ہیں، یا کافر بنا دیتے ہیں، یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا دین کا خادم بنا دیتے ہیں، یا دین کا دشمن بنا دیتے ہیں. ابو جہل اپنی چوائس سے دین کا دشمن بنا. حضرت عمر اپنی چوائس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بنے. مودی اپنے فیصلے سے اللہ کے دین کا دشمن بنا. اور آج ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے فیصلے سے، اپنی چوائس سے اور اپنے ارادے سے، ہاں اللہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جب ہم نماز میں ہدایت مانگتے ہیں اللہ سے تو ہم مانگتے ہیں، ہدایت ملتی ہے پھر، لیکن ہدایت کا طلبگار بننا پڑتا ہے تو ملتی. لہٰذا ہدایت کا راستہ اختیار کرنا یا گناہ کا، کفر کا، شرک کا، ناشکری کا راستہ اختیار کرنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. مودی بھی اشرف المخلوقات اور اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے اگر بندگی اختیار کر لے تو. لیکن اگر بندگی اختیار کر نہ کرے تو ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، چاہے وہ اہل کتاب میں سے، والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا اولئک ہم شر البریہ. یہ سب سے گندی مخلوق، یہ شر البریہ ہیں جنہوں نے اپنے ڈیسیژن اور فیصلے سے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنے مقصد تخلیق کو نہ پہچانا، اور کس کی راہ؟ نافرمانی کی راہ اختیار کی. تو اگر ایک مکھی آپ یہ کہہ رہے ہیں اور مکھی کا ایک پر اور ایک بال اللہ کے ساتھ رابطے میں ہے، تو آپ کا دل رابطے میں نہیں، آپ کے دل میں سیل ڈلے ہوئے.
آپ کا دماغ میں جو سوچیں آتی ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ سے پوچھ پوچھ کر کے، یا اللہ میں دھڑکوں، ابھی اور دھڑکوں، یا رک جاؤں؟ نہیں ابھی دھڑکو، ابھی میں نے اس کو اپنے پاس نہیں بلانا۔ ہر دھڑکن اللہ کے اذن سے ہے، ہر سانس اللہ کی مرضی سے ہے، اور ایک ایک چینی کا دانہ جو ہم کھا رہے ہیں، پتہ ہے اس کے اوپر کتنا کام ہوا ہے، کتنی فورسز آف نیچر نے اس کے اوپر کام کیا ہے۔ Who am I؟ اس سوال کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے واقعات سے اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میری زندگی کی کہانی کیا ہے؟ میرا نام محمد بن اشرف ہے، میرے والد صاحب کا نام اشرف تھا۔ کیا میری زندگی کی کہانی یہ ہے کہ اشرف صاحب نے شادی کی اور اس میں سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام محمد بن اشرف رکھ دیا گیا، اور پھر اس کو 5 سال کی عمر میں بستہ دے کر سکول بھیج دیا گیا، اور پھر اس کے شارپنر پینسل پورے کر دیے گئے، پھر وہ لڑکا ہوا تو اس کو کھیل کود اور کرکٹ کا شوق ہو گیا، پھر وہ جوان ہوا تو پھر وہی اس نے کیا جو جوان اور منڈے کرتے ہیں، پھر وہ ادھیڑ عمری میں وہی کرے گا جو ادھیڑ عمر کرتے ہیں، وہ اپنا گھر بنائے گا، نوکری شوکری کرے گا، اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، وہ بھی ڈبل روٹیاں انڈے اور شارپنر پینسلیں جوتے جرابیں بیگ سکول کی فیسیں پورے کرے گا، اس کے بعد پھر وہ بڈھا ہو جائے گا، بابا ہو جائے گا، پھر وہ مر جائے گا۔ تو میری زندگی کی اگر کل کہانی یہ ہے تو میں اپنی زندگی کی اس کہانی کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے، ریپروڈکشن، بچے، یہ تو بکری بھی کرتی، اس کی بھی روز صبح ہوتی، وہ بھی کھانا کھاتی ہے اور پخانہ کر دیتی ہے بکری، اور وہ مرغی بھی اپنے چوزوں کو ایجوکیشن دیتی ہے، دانا چننا سکھاتی، شیرنی اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیتی ہے، شکار پر جھپٹنا سکھاتی، ان کو بھی درد ہوتی ہے، ان کی بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی رات کو سوتے ہیں، صبح شام زندگی تمام۔ تو میرے ذہن میں تو یہ خیالات گردش کرتے تھے کہ میری زندگی کی کل کہانی کیا ہے؟ یہ اتنے سارے بندے اور ان میں میں بھی ایک بندہ۔ یہاں پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، یو آر اونلی ون۔ زندگی ایک دفعہ محمد بن اشرف کو ملی ہے اور اس کے بعد میں پیدا نہیں ہوں گا، میں ایک ہی دفعہ دنیا میں آیا ہوں، جو بندے آئیں گے وہ اب میرے جیسے نہیں ہوں گے، ان کا تھمب امپریشن میرے سے مختلف ہوگا۔ آج تک اللہ نے جتنے بھی بندے بنائے ہیں جو مر چکے ہیں، ان کا تھمب امپریشن میرے جیسا نہیں تھا، اور جو سور پھونکنے سے پہلے آخری بچہ یہاں پر اس دنیا میں آئے گا، اس کا تھمب امپریشن بھی میرے جیسا نہیں ہوگا۔ میں صرف ایک ہوں، میں یونیک ہوں، میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے، اور چانس بھی ایک ہی ملا ہے۔ تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول، اضافی اور بیکار پیدا کیا؟ اچھا آگے آ جائیے، کیا میں گرد ہوں؟ گرد کیا ہوتی ہے؟ ادھر کو ہوا چلی تو ادھر کو چل پڑی، ادھر کو ہوا چلی پڑی تو ڈسٹ ادھر کو اڑنا شروع ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ بتائیے ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو ہم بھی زندگی میں ایسے نہیں کر رہے ہوتے، جدھر یاروں نے لگا دیا، جدھر امی ابے نے لگا دیا۔ اچھا خدا نہ خواستہ ہم کسی سردار جی کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو آج ہم کہاں ہوتے؟ گردوارے میں ہوتے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم اسرائیل میں پیدا ہوتے تو ہم فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو کیا یہ گرد بھی ایسے ہی کرتی؟ تنگی اگر آئی تو پھر تنگ دستی کا وویلہ کرنا شروع کر دیا، خوشحالی آئی تو موبائل چینج کیا، کارپٹ چینج کیا، بیوی کو 4-5 سوٹ لے دیے، بوٹ شوٹ نئے لے لیے، یہی کرتے ہیں نا؟ حالات جیسے ہو گئے ویسے ہو گئے۔ ہماری اپنی سٹینڈنگ کیا ہے؟ ہماری اپنی فوٹنگ کیا ہے؟ ہماری زندگی کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ہماری زندگی کا نظریہ کیا ہے؟ Where we stand? Either we stand for nothing. کیا ہم کہیں بھی کھڑے ہیں؟ اچھا ایک دفعہ نا فجر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا تو منرل واٹر کی خالی بوتل کا ایک ڈھکنا سڑک پر پڑا ہوا تھا۔ اچھا چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے نا وہ انسان کو اللہ تک پہنچنا چاہیے اور اپنے مقصد زندگی تک پہنچنا چاہیے۔ وہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ دفتر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہی بوتل کا ڈھکنا جو مسجد کے تھڑے کے قریب پڑا ہوا تھا وہ تھوڑا سا دور پڑا ہوا تھا،
اور پھر مجھے پتہ چلا کہ کسی نے ٹھڈا مار کر اس کو آگے کر دیا. اچھا اتفاق سے میں جو ہے وہ بوتل کا ڈھکنا وہاں پر پڑا ہوا تھا، اور میں جب دفتر سے واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس بوتل کے ڈھکنے کے اوپر سے ایک گاڑی کا ٹائر گزرا اور ٹوسٹ کر کے وہ بوتل کا ڈھکنا جو ہے وہ سڑک کے دوسرے کنارے پر چلا گیا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اگلے دن میں نے دیکھا کہ خاکروب نے اس بوتل کے ڈھکنے کو جھاڑو دے کر سائیڈ پر ایک جو چھوٹی سی گرد کی ڈھیری بنا جاتے ہیں نا خاکروب، کہ اگلا بندہ آئے گا وہ اس کو اٹھا لے گا، وہاں پر تھا. تو کبھی بوتل کا ڈھکنا ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر. کیا میری اور آپ کی زندگی کی کل کہانی بھی یہی نہیں؟ جدھر گھر والوں، خاندان، رسم و رواج، برادری، میڈیا نے لگا دیا، جدھر لارڈ مکالے کے نظام تعلیم نے لگا دیا، ویسے ہی ہو گئے. اس کو بھی جدھر حالات نے لگا دیا تھا وہ بوتل کا ڈھکنا، اس کی اپنی کوئی لائف نہیں تھی، کوئی فوٹنگ، کوئی سٹینڈنگ نہیں تھی، کوئی نظریہ نہیں تھی. زندگی مجھے گزار رہی ہے یا میں اپنی زندگی کو کسی مقصد اور نظریے کے تحت گزار رہا ہوں؟ میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتا ہوں. میں اور آپ ہم سب اس سوال کے اوپر غور کرتے ہیں کہ کیا ہمارا ہر دن اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتا ہے؟ نصیب والوں کو صبح اٹھنا نصیب ہوتا ہے، اور نیا دن ایک اس لیے نہیں آتا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ٹائی لگا کر آج دفتر کون ٹائم پر پہنچا، فرشتوں نوٹ کرو آج ٹائی لگا کر دفتر ٹائم پر کون پہنچا. اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آج کون رضائی کو ادھر کر کے ٹھنڈے پانوں سے وضو کر کے کس نے پیشانی میرے آگے رکھی اور اس کی آنکھیں نم ہو گئی اور اس نے اپنی خطاؤں کی معافی مانگی ہے اور توفیق مانگی ہے کہ یا اللہ یہ جو آج مجھے ملی ہے، یا اللہ اس کو اپنی رضا اور نیکیوں سے بھر دے اور اپنے کلمے کی سربلندی کے لیے مجھ سے کوئی کام لے لے. میرا تو خیال یہ ہے کہ اس لیے نہیں صبح ملتی. کیا نئی صبح اس لیے نہیں ملتی؟ اس لیے ملتی ہے نا. تو یہ سوال کیا روزانہ ہی نہیں دل میں پیدا ہے کہ زندگی مجھے گزار رہی، میں نے آج گزارا یا زندگی نے مجھے گزار کے زندگی آگے چلی گئی؟ ہر دن روزانہ زندگی ہمیں گزار کر آگے نہیں بڑھ جاتی اور پھر ہمیں گزار کر آگے سٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے اپنی زندگی کے سٹیئرنگ پر، اور ہم پلان کر کے اور اپنی منزل کو، اپنی زندگی اور آج کو اور نئی صبح کو گزارتے. ہم کیا نئی صبح کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یا ہم بہت بوجھل دل کے ساتھ اور ڈپریشن کے ساتھ اور نئے دل کو ایک بڑے چیلنج لے کر کے جناب آج پھر وہی روٹین، آج پھر وہی کام، آج یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے، یا ہم اس لیے اٹھتے ہیں آج پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پھر چانس دے دیا تو آج میں انشاءاللہ پروف کروں گا کہ آج زندگی اور آج کے دن کا سٹیئرنگ میرے ہاتھ میں ہے. وَلَا تَكُونُوا، سورہ حشر کی آیت نمبر 19، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. کا ترجمہ ہے یہ تو کچھ کیا ہے تو اللہ نے کچھ کیا ہے. پہل کس نے کی ہے؟ لوگوں نے پہل کی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلانے میں پہل کی. تو أَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ بھولنے دیا. وہ کھو گئے، وہ گم ہو گئے. لاسٹ پیپل، ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں کون ہوں. میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، نوجوانوں کو، لڑکے لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے. اس لیے قرآن مجید نے بہت سارے انسانوں کو کہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن دل سے سوچتے نہیں ہیں، دل سے سوچتے ہی نہیں ہیں. یہ پھر قرآن نے ان کو کیا کہا؟ اولئک کالانعام، یہ ڈنگر ہیں، بل ہم اضل، ڈنگروں سے بھی برتر. تو ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون. اچھا تھوڑی بھی گرامر جتنی ہو، اولئک بھی پروناؤن ہے، یہ بھی ضمیر ہے.
جس کا مطلب وہ لوگ، پلورل، وہ لوگ، ہم بھی ضمیر ہے، وہ لوگ، پلورل. اولائک، دو پروناؤن اکٹھے ہو گئے، یہ ہونا چاہیے تھا اولائک الفاسقون، اولائک ہم الفاسقون. جب دو ضمیریں، دو پروناؤن عربی اسلوب میں جمع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم کہاں گناہگاروں کو ڈھونڈتے ہیں، یہ لوگ ہیں گناہگار، یہ لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں گناہگار جو اللہ کو بھول گئے. تو اللہ نے ان کو ان کا اپنا مقصد زندگی بھلا دیا. پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے دنیا میں بھیجا کیوں. ان کی آج، اچھا آج جو ہوتی ہے نا، جو لمحے گزر گئے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، کل کسی نے نہیں دیکھی، آج ہمارے ہاتھ میں. آج کو خوبصورت بناؤ اور روزانہ نئے جذبے، نئی امنگ، نئے ولولے، نئی لگن، نئی خوشیاں، نیا چارم اور بڑی محبت اور خوشی سے اللہ کو دیے ہوئے اس چانس کو قبول کر کے بسترے سے اٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے آگے وضو کر کے جھکیں اور روزانہ کو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ازمائش آئے. اور رزق کمانا بھی عبادت ہے، لیکن رزق ہم کس لیے کما رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس رزق کو کمانے کے بعد بیوی بچوں کو کھلائیں گے، جو بچے گا تیرے کلمے کی سربلندی پر لگائیں گے، غریبوں، بیواؤں، محتاجوں پر لگائیں گے، اور پھر جو رزق کسب معاش میں سے جو وقت باقی بچے گا وہ تیرے کلمے اور دین کی سربلندی کے لیے لگائیں گے. وہ تیرے دین کا علم تھوڑا بہت حاصل کریں گے، اس کا ابلاغ کریں گے، اس قسم کی مجلسیں گلی گلی سجائیں گے روزانہ. اچھا کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کو روزانہ ایک نئے 24 آورز مل جاتے. اچھا یہ 24 آورز جو ہے نا، یہ تو ارتھ کی اور زمین کی روٹیشن ہے، یہ تو اس کے حساب سے ہم 24 آور اور گھڑی کی ٹک 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 تو اچھا صبح ہو گئی، رات ہو گئی، نیا چانس. اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ ہمیں یہ جو 24 آورز کا گفٹ دیتے ہیں، بڑی ویلیو ہے. اور اگر انسان کسی نظریے اور اپنے مقصد زندگی کے تابع ہو کر ان 24 آورز کو بتائے، گناہ نہیں ہوگا آپ سے انشاءاللہ. خطا ہو جائے فوراً اللہ کے سامنے گر. یاد رکھیے یہ میری پروفڈ آئیڈیالوجی، پروفڈ تھیسز ہے. اگر روزانہ آپ اپنے مقصد زندگی کو اور اپنے نظریہ زندگی کو یاد رکھیں تو آپ کی نیکیاں بہت بڑھ جائیں گی، اللہ سے تعلق بہت بڑھ جائے گا، زندگی میں بہت ایز آؤٹ ہو جائیں گے، چاشنی آ جائے گی، آسانی آ جائے گی، سکینت نازل ہوگی، راحت ہوگی، کاموں میں برکت ہوگی، اور گناہ کی طرف آپ کا دل ہی نہیں آئے، دل مائل ہی نہیں ہوگا گناہ اور بدی کی طرف اور غفلت کی طرف انشاءاللہ. سب سے بڑا گناہ کیا ہے اب کی ڈسکشن میں جو واضح ہوا ہے؟ اپنے آپ کو بھلا دینا، خود فراموشی. اولئک هم الفاسقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو، اپنے مقصد زندگی کو فراموش کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہیں گنہگار. اور تمام نیکیوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سیلف ڈسکوری. میں کون ہوں؟ میں یونیک ہوں یار. ایک چانس. اچھا ساری ٹیکنالوجی اور ساری دنیا کے سائنسدان بھی آپ کا گزرا ہوا 1 گھنٹہ واپس نہیں دے سکتے آپ، اور نہ ہی آپ جیسا اب رب نے بھی پیدا کرنا. رب نے بھی اب آپ جیسا بندہ نہیں پیدا کرنا، وہ جو آئیں گے وہ کوئی اور ہو. تو ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے ہم سب نے. آئینے میں گھر جا کر نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال لی، بالکل ڈیلے میں ڈیلا، اور ڈیلے کے اندر چھوٹا ڈیلا اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا دل یہ کرے گا کہ کہیں نظر پھیر لو. انسان اپنے آپ سے صحیح طرح آئینے میں نگاہیں نہیں ملا سکتا. بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال لی، اور آنکھیں اگر خود ہی جھپک کی جائیں تو جھپک جائیں. آپ نے نہیں آنکھیں جھپکنا، اور اپنے آپ کو دیکھتے رہنا. کم از کم آپ نے اپنے آپ کو 1 ڈیڑھ 2 منٹ دیکھنا. اور جب بالکل اپنے آپ کو فیس کرنے کی جرت پیدا ہو جائے تو اوپر والا سوال پوچھنا ہے، میں کون ہوں؟ بار بار پوچھنا ہے اپنے آپ سے، میں کون ہوں؟ جواب آئے گا، بالکل آئے گا. اچھا آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، نہ توجہ ادھر ادھر کرنی ہے، اور اس کے بعد پوچھنا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟
who I am, what I am doing here. میں کون ہوں اور میں کر کیا رہا ہوں. یہ ایکٹیویٹی چاہے آپ کی عمر 70 برس ہے، چاہے 55 برس ہیں، اور چاہے آپ نے 6 حج کر لیے، یہ ایکٹیویٹی ذرا ایک دفعہ شیشے میں آئینے میں گھر جا کر ضرور کیجیے گا. یہ ایکٹیویٹی انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی. آج کے موضوع کو ایک اور اینگل سے سمجھتے ہیں. یہ جتنی بھی کھیتیاں ہیں ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی، میری اور آپ کی خدمت. پہاڑ ہماری خدمت، دریا، جھیلیں، تالاب، نہریں، کھالے، ٹیوبل، بورنگ، یہ سارے ہماری خدمت کر رہے ہیں. سورج، بادل، اوزون، یہ ساری ہماری خدمت کر رہے ہیں. چوپائے، ڈنگر، بجلی، انرجی، سینٹریپیٹل فورس، سینٹریفیوگل فورس، گریویٹیشنل پل، یہ سارے ہماری خدمت کر رہے ہیں. روشنی ہماری، سوائل ہماری خدمت کر رہے ہیں. 160 سے نکلتا ہے اور پانی یہیں سے نکلتا ہے اور اجناس یہیں سے نکلتا ہے. یہ مواصلات کے ذرائع، آگ پر ہماری روٹیاں پکتی ہیں اور انڈسٹری چلتی ہے اور سوٹ ہمارے لیے ہیں اور گاڑیاں. یہ جو میرے تن کے کپڑے کا یہ بٹن ہے نا، اس کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ ہماری خدمت. اس کے اندر جو دھاگا ہے اس کا ہماری خدمت. جس سوئی نے یہ پرویا ہے، سوئی میری اور آپ کی خدمت کر رہی ہے، یہ ہماری خدمت. لکڑی اور جناب یہ کلوتھ ہماری خدمت، دری ہماری خدمت، لویا ہماری خدمت، یہ ہماری خدمت. اور آپ بھی چیز کو دیکھ لیجیے، یہ اینک، ٹوپی ہماری خدمت، نائی کا استرا ہماری خدمت. آپ کی سراؤنڈنگ میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں. جتنی بھی چیزیں، مکھی بھی، بارش کا قطرہ بھی، پتا بھی، مٹی کا، ریت کا ایک ایک دانہ، ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ تمہارا باس ہے، سرو ہم، ان کی خدمت کرو. اور یہ اللہ سے پوچھتے جا رہے ہیں، اللہ اور کرے، ہاں اور کرو، اور کرے، اور کرو. سورج کی ایک ایک کرن اللہ سے پوچھ کر آپ کے پنڈے پر پڑتی ہے کہ یا اللہ میں اس پنڈے پر پڑوں، اس چہرے پر پڑوں، اس کو تمازت دوں، اس کو حرارت دوں. اللہ کہتے ہیں ہاں دو. یدبر الامر من السماء الى الارض. ایک ایک چیز اللہ سے پوچھ کر زمین اور آسمان میں وقوع پذیر اور ظہور پذیر ہو رہی. اللہ ہی اس کائنات کو چلا رہا ہے. اس ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ حضرت صاحب کی خدمت کرو، اشرف المخلوقات کی خدمت کرو، مسجود ملائک کی خدمت کرو، میرے نائب اور خلیفے کی خدمت کرو. تو پھر میری اور آپ کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ ہم الٹ کے پھر کائنات کی خدمت کرنی شروع کر دیں. یہ تو یہی ہوا کہ ہم اپنے نوکر کے ہی پاؤں دبا رہے ہیں. اور یہ جہان تو تیری جھولی میں پہلے ڈال دیا گیا ہے، تو پھر اس جہان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ تیرے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. علامہ اقبال نے اس کو، بلکہ سورہ بقرہ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اللہ نے اس آیت میں بہت ساری چیزوں کو گنوایا. یہ جو شپ ہیں اتنے اتنے بڑے کروڈ آئل لے کر تمہارے لیے، اور تمہارے کنٹینر اور تمہارے ایکسپورٹ کا مال لے کر جو سمندروں میں تیرتے پھر رہے ہیں، یہ اس میں تمہاری نشانیاں ہیں کہ پوری کائنات تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے. اقبال نے کیسے سمجھایا؟ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے. جہاں تو تیرے لیے ہم نے پیدا کیا ہے، جہاں تو تیرا خادم ہے، تیرا سرونٹ ہے، تیرا ملازم ہے. تو نہیں جہاں کے لیے، تو کسی اور کے لیے پیدا کیا گیا. تیری زندگی کا مقصد کسی اور کو خوش کرنا. جہاں تو مسخر ہے، اچھا کھاؤ، اچھا کماؤ، اچھا پہنو، اچھا رہو، لیکن تمہاری زندگی کا مقصد کوئی ہو نہ. اس کے کلمے کی سربلندی، اس کو راضی کرنا. قصب معاش سے نہیں روکا گیا، رہبانیت سے روکا گیا. بااثر مسلمان بنو، وسائل اکٹھے کرو، اس قسم کے سینٹرز بناؤ، یونائٹڈ ہو، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو، شیطان کو بھگاؤ، بدی کو بھگاؤ، بے حیائی کو بھگاؤ، شرک کو بھگاؤ، نفاق کو بھگاؤ، ظلم کو بھگاؤ یہاں سے.
اور نیکیوں کو پروان چڑھاؤ. یہ کائنات تمہیں سپورٹ کرے گی اس لیے کہ کائنات تمہارے پہلے ہی خدمت میں لگی ہوئی ہے. کائنات کا نظام تمہاری سپورٹ میں. کائنات اللہ کی فرما بردار ہے اور فرما برداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے. کائنات کبھی بھی کافروں کو سپورٹ نہیں کرے گی. تم ذرا میدان میں نکلو تو صحیح. اس لیے کہ کائنات کے نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں یہ بھی مضمون باندھا, ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. اس کائنات میں تمہیں دیکھو کہیں تمہیں اللہ کی نافرمانی نظر آتی ہے؟ گلاب نافرمانی کرتا ہے, چاند نافرمانی کرتا ہے, جھرنے نافرمانی کرتے, بادل نافرمانی کرتے. کائنات کا مزاج فرما برداری ہے, اور جب تم فرما بردار بن جاؤ گے پوری کائنات تمہارے ہم آہنگ ہو جائے گی. اور جو فرما برداری نہیں کرے گا وہ کائنات کے مزاج کے برخلاف چل رہا ہے. مقصد زندگی کا تعین ایک گھوڑے کی مثال سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا. گھوڑا اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. قسم کس طرح سے؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا, سورہ عادیات. ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا, پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا, پھر صبح کو حملہ کرتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, پھر گرد کے بادل اڑاتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا, پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں اور جان دے دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ گھوڑے کا مالک اس کو صرف ایسے کر کے جاتا ہے رات کو, اور اس کے آگے ایک چھابا رکھ کے جاتا ہے جس میں اس کا چارہ ہوتا ہے. تو گھوڑے کو پتا چل جاتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے مانگتا کیا ہے, یہ کس قسم کی وفاداری اب مجھ سے چاہتا ہے. صرف یہ گھوڑے کے دھڑکتے ہوئے دل میں ضمیر نہیں ہے. گھوڑے کی روح سے اللہ نے بندگی کا عہد نہیں لیا. گھوڑے کی طرف 1,24,000 پیغمبر نہیں آئے. گھوڑے کی طرف کوئی قرآن نازل نہیں ہوا. گھوڑا یونیورسٹی نہیں گیا. گھوڑا مسجد میں جا کے جمعہ نہیں پڑھتا. گھوڑا سٹے فٹ کے درس میں نہیں آتا. لیکن گھوڑے کو یہ پتا ہے کہ اس کا مالک اس سے کیا چاہتا ہے. لہٰذا گھوڑا صبح صبح اپنے مالک کے آنے سے پہلے اٹھ جاتا ہے, مالک کو دیکھ کر دھمے لاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ آئی ایم ریڈی, میں مستعد ہوں, میں چوکس ہوں. اس کا مالک چھلانگ لگا کر اس پر بیٹھتا ہے اور اس کی باگیں کھینچتا ہے. وہ اپنے اگلے پنجے اٹھا کر چنگھاڑ مارتا ہے اور پھر گرد کے بادل اڑاتا ہوا. اللہ نے اس کی صدا کی قسم کھائی اپنے آخری کتاب. اس کے بعد جبرائیل نہیں آئے. اس کے بعد نبوت کا سلسلہ قرآن کے بعد بند کر دیا گیا. اللہ نے گھوڑے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ گھوڑے کو تو پتا ہے کہ اس کا مالک اس سے کیا چاہتا ہے, اور گرد کے بادل اڑاتا ہے, اپنے مالک کے دشمن کی صفوں میں جا گھستا ہے اور اپنے مالک کی کاز کو پروموٹ کرتا ہے. اور تمہاری زندگی سے اپنے رب کی کاز پروموٹ نہیں ہوتی. اگلی جو آیت ہے میں اس کو ترجمہ کرنے سے قاصر. ان الانسان لربہ لکنود, پنجابی میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے, او بندیا تو گھوڑے جوگا بھی نہیں, تو گھوڑے جنہ بھی نہیں ہے, اشرف المخلوقات بندہ پھرنا, تو تے گھوڑے جنہ بھی نہیں. اس کو تو پتا ہے کہ اس کا مالک اس سے کیا چاہتا ہے. پرے ہے چرخ نیل فام سے منزل مسلمان کی, ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. اقبال نے یہ کیوں کہا؟ ہماری منزل یہ چھوٹی چھوٹی چھیچڑے دنیا کے نہیں ہیں. ہماری منزل جنت الفردوس میں رسول اللہ کے قدموں میں اللہ کا دیدار ہے. رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوں, حضرت عمر بیٹھے ہوں, امام بخاری بیٹھے ہوں, مولانا مودودی بیٹھے ہوں, صلحاء صالحین میں کہیں ہمیں بھی جگہ مل جائے اور جنت میں اعلان کر دیا جائے اللہ اپنا دیدار کروانے آ, جنت بھی مست ہو جائے گی. یہ ہماری منزل ہے بھائی, اس کے لیے ہم نے کام کرنا. لیکن ترک دنیا کا میں نہیں کہہ رہا, بہترین زندگی گزاریں, بہترین عرض کریں, اچھا کھائیں, اچھا پہنیں, بچوں کو اچھی تعلیم دیں, لیکن انہیں اللہ کے دین کا خادم, عالم اور مجاہد ضرور بنیں. انہیں نظریہ حیات اور مقصد زندگی ضرور دیں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین, کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین. یہ ہے میری اور آپ کی منزل اور زندگی کی آئیڈیالوجی. کیا آج کل صبح 17 رجب اور 19 فروری ہوگی, چھلانگ لگا کے بسترے سے اٹھنا ہے ہم سب نے اور کہنا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نئی زندگی اور نئی صبح کا چانس دینے والے, آج تیرے لیے جیوں اور مروں گا انشاءاللہ. تو زندگی کا دیکھنا سرور آتا اور مزہ آتا. اچھا اگر زندگی اللہ کے نام نہ ہو تو
کسی کی زندگی اللہ کے نام نہ ہو تو وہ کس کے لیے جیتا ہے؟ انٹرٹینمنٹ، اسٹیٹس، پاور، پراپرٹیز۔ پھر میں کہہ رہا ہوں منع نہیں کیا گیا، لیکن آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ اگر ایک آئیڈیالوجی ہے نا، آئیڈیالوجی کے کھونٹے سے آپ بنے ہوئے کہ سب کچھ اللہ کے دین کے لیے حاضر ہے، اولاد حاضر ہے، وقت حاضر ہے، تعلقات حاضر ہیں، صلاحیتیں حاضر ہیں، جو مال لگایا کھپایا حاضر ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، تو پھر رزق حلال کمانا بھی پھر عبادت ہوگا، بیوی کے پاس جانا بھی عبادت ہوگا، واش روم میں جانا بھی عبادت ہوگا، سونا بھی عبادت ہوگا، اگر زندگی اللہ کے نام کر دی۔ میں ویسے نام نہیں لیا کرتا، لیکن چونکہ سیلیبریٹیز کا فتنہ ہے، نبوت کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا ہے، لیکن شیطان کے نبی ابھی بھی آ رہے ہیں، اور اب نبیوں والا کام امت کے ذمہ ہے۔ نبیوں والا کام کس کے ذمہ ہے؟ امت کے ذمہ۔ اور من الجنت والناس، قرآن کیا بتاتا ہے کہ بہکانے والے کیا ہیں؟ شیطان۔ شیطان اصل میں جن ہے اور اس کی ساری اولاد جنات ہیں، لیکن انسانوں میں سے بھی بہکانے والے، قرآن مجید یہ بتاتا ہے نا، تو انسانوں میں بھی ابھی شیطان کے نبی کہتے ہیں خبر لانے والے، نباؤن کہتے ہیں خبر، نیوز، ہیڈ لائن، بلیٹن، اور نبی خبر لانے والا۔ تو شیطان کی خبر لانے والے، شیطان کی طرف متوجہ کرنے والے سیلیبریٹیز کا فتنہ۔ میں ویسے نام نہیں کسی کا لیتا، لیکن عام یہ کیا ہے؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ کیا ان کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے؟ ہو سکتا ہے ان میں سے میں کسی کے دل کا حال نہیں جانتا، لیکن اس وقت ہمیں طاغوت کو سمجھنا ہے، کیونکہ یونیورسٹیز میں جاتا رہتا ہوں لبرل نوجوانوں سے بات کرنے کا، ان کی فالوئنگ کیوں اتنی زیادہ ہے؟ فالوئنگ کیا ہوتے ہیں؟ ان کی اتباع کرنے والے، ان کے فالوورز، فالوئنگ کو کہتے ہیں، یعنی ان کے اتباع کرنے والے، ان کے متبعین، چاہے وہ انسٹاگرام پر ہوں، چاہے وہ ان کے پیجز کے اوپر ہوں۔ یہ ہیں آج کے بڑے بڑے بت اور فتنے اور شیطان کے نبی اور شیطان کی طرف سیلیبریٹی کا فتنہ۔ اور جو لوگ زندگی اللہ کے نام کر کے اسی کے لیے جیتے ہیں، ان کے اوصاف اور ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، یہ بھی تصویروں سے دکھاؤں گا۔ جیسے میں نے پہلے یہ واضح آپ پر کس سے کیا، کیونکہ یہ پکٹوریل درس ہے، یہ تصویری درس ہے آج کا۔ تو اگر کسی کی زندگی اللہ کے نام نہ ہو تو وہ کس کے لیے جیتا ہے؟ جن کے لیے یہ جیتے ہیں۔ اور اگر کسی کی زندگی اللہ کے نام ہو تو ان میں کیا اوصاف ہوتے ہیں؟ ان میں یہ اوصاف ہوتے ہیں جو رسول اللہ میں تھے، جو ان 10 عشرہ مبشرہ میں تھے، جو سید ابو الاعلی مودودی میں تھے، جو صلاح الدین الایوبی میں تھے، جو امام حسن البنا میں تھے، جو طیب اردگان، جو سید منور حسن، جو محمد مرسی، غازی علم دین شہید، سید عطا اللہ شاہ بخاری، ڈاکٹر اسرار احمد، برہان وانی شہید۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ زندگیاں اللہ کے نام کی ہیں۔ کیا یہ مر گئے؟ زندہ و جاوید ہستیاں یہ، امر ہو گیا ہے ان کا نام۔ کیا یہ زندگی میں ناکام ہوئے؟ محمد مرسی جیل میں مرا، کیا یہ ناکام انسان ہے؟ بتائیں، ناکام انسان نہیں۔ دنیا میں اس کا چرچا بلند اور عام ہے، پوری دنیا نے اس کے جنازے پڑے گئے۔ اور کیا افنجعل المسلمین کالمجرمین، قرآن کہتا ہے کیا ہم مجرموں کو اور فرما برداروں کو ایک جیسا اجر دیں گے؟ ما لکم، کیا تمہیں، کیف تحکمون، کیسی باتیں کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے کیا ان میں یہ اور یہ لوگ ایک لائن میں کھڑے ہوں گے قیامت والے دن؟ جو قرآن مجید میں اصحاب الشمال اور اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے کا جو کانسیپٹ پیش کیا وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے۔ آج ہمیں قرآن مجید کو اپلائی کرنا ہے کہ سوسائٹی میں دائیں ہاتھ والے کون سے ہیں اور سوسائٹی میں بائیں ہاتھ والے کون سے ہیں۔ اللہ کے لیے جیتے ہوئے دوسروں کے لیے رول ماڈل بنیں گے؟ بتائیے، ہمیں رول ماڈلنگ کرنی ہے، ہمیں اپنے رول ماڈلز تیار کرنے ہیں، اس لیے کہ رول ماڈلنگ کا زمانہ، لوگ فالوئنگ تلاش کرتے ہیں۔
آج میں اپنے ارد گرد کس کو فالو کروں؟ تو ہم نے رول ماڈل بننا ہے، اور اصل میں رسول اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے انسانیت۔ اصل رول ماڈل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن امیجیٹ رول ماڈل کون ہے؟ میں اور آپ ہیں انسانیت کے رہنما اور پیشوا، اور یہ نبیوں والا کام ہمارے ذمہ لگا۔ ہمیں اپنے کردار سے رول ماڈل بننا ہے، اور اپنے مقصد زندگی کو یاد رکھنا، اور دوسروں کو اپنا آپ تلاش کرنے میں مدد دینا ہے۔ لیکن اس کے لیے والذین وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، یہ کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے نہیں ہوگا، یہ چل پروگرام سے نہیں ہوگا، یہ من کی مان اور جھیلے اپنی زندگی، اور بڑی اچھی 9 to 5 زندگی ہے، بہترین کمیٹیاں ڈلی ہوئی ہیں، پلاٹ بھی لے لیا ہے، گاڑی بھی اب اللہ نے دے دیا ہے، اور بہترین بچوں کو جو ہے وہ کیمبرج سکول میں بھی داخل کروا دیا ہے۔ کیا اس سے ہوگا؟ یہ بھرپور زندگی گزارے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، لیکن زندگی کی آئیڈیالوجی ہٹ کر میری زندگی کا رخ کیا، میری زندگی کا مقصد کیا، میرے مال، پیسہ، وقت، صلاحیتوں سے اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اقبال کے اس شعر پر میں اختتام کرتا ہوں، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو، خود کو پہچان جائے تو انقلاب پیدا ہو جائے، عجب نہیں کہ یہ 400 بدل جائے۔ ہمارا حکمران نہیں چاہتے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور ڈھونڈیں، وہ کہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم گمی ہوئی قوم، لاسٹ نیشن ہی رہیں، اور وہ ہمارے اوپر مہنگائی کے بم گراتے رہیں، وہ ہمارا خون نچوڑتے رہیں اور استحصال کرتے رہیں۔ تیری خود میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ 400 بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ آج کے سیشن میں ہم نے آرزویں بدلنے کی کوشش کی ہے، اور اپنا جینا اور مرنا اللہ کے نام کیا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاکم اللہ، آپ نے توجہ سے سنا۔